هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: فإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. پہلے تجھ کو بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر آ کے مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. پہلے تجھ کو بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر آ کے مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. سامعین کرام، آج ہم سب کا یہاں جمع ہونا حافظ غلام مرتضیٰ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائیں، سوگواران کو صبر عطا فرمائیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے سفر آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دنیا سے جانے سے پہلے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ گزر رہا تھا، کسی دوسرے شخص کو بتلایا گیا کہ اے فلاں بن فلاں، یہ تیرا جنازہ ہے. تو وہ شخص ناراض ہوا کہ میں تو ابھی زندہ ہوں، صحت مند ہوں. فرمانے لگے کہ اگر آپ ناراض ہوتے ہو تو میں یوں سمجھ لیتا ہوں یا یوں کہہ دیتا ہوں کہ یہ میرا جنازہ ہے. جواب ملا آپ بھی صحت مند ہیں، باحیات ہیں. تو کہنے لگے اے احمق انسان، آج یہ شخص جا رہا ہے تو یاد رکھو کہ کل کو مجھے بھی اور آپ کو بھی اسی طرح سے جانا ہوگا. تو میرے بھائیوں، ایمان والوں کی یہ علامت اور نشانی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرما دی، ارشاد فرما دی: فَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ ایمان والوں کو، اسلام والوں کو، قرآن والوں کو جب بھی کوئی مصیبت یا پریشانی کا سامنا آتا ہے، وہ مال و دولت کی کمی میں ہو یا کاروباری نقصان کی شکل میں ہو یا کسی بھائی عزیز والد رشتہ دار کی دنیا سے جانے کی شکل میں ہو، تو ایمان والے چیخا نہیں کرتے، چلایا نہیں کرتے، نوحہ کنائی نہیں کیا کرتے، سینہ کو بھی نہیں کیا کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق قرآن کریم کے اس ارشاد کو انا للہ و انا الیہ راجعون کہ یہ نعمت مجھے اللہ نے عطا فرمائی تھی،
نعمت کس نے عطا فرمائی تھی؟ سب مل کے بولیں، کس نے عطا فرمائی تھی؟ اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ یہ زندگی اللہ نے مجھے دی تھی، میرے پاس امانت تھی۔ یہ رزق اللہ نے مجھے عطا فرمایا تھا، میرے پاس امانت تھا۔ یہ عہدہ مرتبہ اولاد مجھے اللہ نے عطا فرمائی، یہ میرے پاس امانت تھی۔ اگر یہ امانت کسی وجہ سے چھن گئی یا چلی گئی تو میں یہی کہوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملی تھی اور رب العالمین کی طرف ہی لوٹ کر چلی گئی۔ آگے یاد رکھیں کہ ہر نعمت اپنی شکل میں بعینہ ہی واپس تو نہیں مل سکتی، اسی شکل میں، اسی انداز میں، اسی رنگ و روپ میں، اسی رشتے میں، اسی ناطے میں واپس تو نہیں مل سکتی، لیکن رب العالمین چونکہ قادر بھی ہیں اور قدیر بھی ہیں، رب العالمین اس نعمت کا نعم البدل کسی بھی اور شکل میں عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ تو مرحوم کا اس دنیا سے چلے جانا اور سفر آخرت کی طرف روانہ ہو جانا، یہ میرے بھائیوں ہم سب کے لیے یاد دہانی ہے کہ بالآخر ہم نے بھی مر جانا ہے۔ اب اس یاد دہانی کے بعد بھی اگر ہم غفلت کی زندگی گزاریں، لاپرواہی کی زندگی گزاریں، رب العالمین کے طریقوں اور حکموں کو توڑ کر، نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر اگر ہم چاہیں کہ ہماری آخرت کی زندگی یا ہماری قبر جنت کے باغات میں سے باغ بن جائے گی یا ہماری آخرت کی زندگی کامیاب ہو جائے گی، تو یہ ناممکن ہے اور احمقانہ سوچ ہے۔ ہاں رب العالمین اس ذات پر قادر ہیں کہ وہ بخش دیں، وہ رحمت کا فیصلہ فرما دیں، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتے رہنا یہ سمجھدار انسان کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اب دنیا سے جو مسلمان چلا جاتا ہے، قبر میں اتار دیا جاتا ہے، اس کو سب سے زیادہ ضرورت اور توجہ کس بات کی ہوا کرتی ہے؟ ہم تو اپنے غم اور دکھ کے اندر مگن ہوتے ہیں، اپنی رسم و رواجوں کو بھی ہم اس موقع پر نہیں چھوڑتے اور نبھانے کے چکر میں ہوا کرتے ہیں، لیکن جو مسلمان قبر میں اتر جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ میت کو قبر میں اتارنے کے بعد جو سب سے زیادہ اسے ضرورت ہوا کرتی ہے وہ اجر و ثواب کی ہوا کرتی ہے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، نفل عبادات کر کے اس کا ثواب ایصال ثواب کیا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب تم میں سے کوئی مسلمان ایمان والا وفات پا جائے تو چاہیے کہ اس کی قبر پہ بیٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت اتنی دیر کی جائے کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے، اتنا وقت قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ گویا کہ وہ دنیا سے گیا، دنیا میں انسان کے ساتھ بیسی معاملات ہو جاتے ہیں، حقوق اللہ میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، حقوق العباد میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، معاملات میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، گفت و شنید میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح ہم اگر ایک گھر سے دوسرے گھر میں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہوں تو ہمیں اجنبیت محسوس ہوتی ہے، ہمیں جو ہے وہ بہت عجیب سا وہاں بیگانگی کا ماحول لگتا ہے۔ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جاننے اور تعلق والے لوگ جہاں پیدا ہو جائیں، بعینہ ہی اسی طرح جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے اس کو کھلے سمندر میں چھوڑ دیا گیا اور وہ کھلے سمندر میں تیر رہا ہے، تو اس وقت اسے اجر و ثواب کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں قربان جاؤں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کے وفات تک، وفات سے لے کے قبر میں اتارنے تک، قبر سے لے کے حشر کی زندگی اور پھر آگے جنت کے فیصلوں تک امت کی پوری رہنمائی فرما دی۔ ایک ایک جز میں، زندگی کے ایک ایک حصے میں، شب و روز کے ایک ایک گوشے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ یہ تو ہم بے وفا امتی نکلے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں میں ہم عزتیں تلاش کرتے ہیں، نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے میں ہم خوشحالیاں تلاش کرتے ہیں، نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے میں ہم دنیا کا امن و سکون تلاش کرتے ہیں۔
نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر نہ مسلمان عزت پا سکتا ہے، نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر نہ سرخروئی مل سکتی ہے، نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر نہ زندگی کا اطمینان و چین مل سکتا ہے۔ میں قربان جاؤں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اپنے امتیوں کے ساتھ محبت اور جو محبت و الفت کا انداز تھا، شاید کہ ایک سگی ماں اور باپ کا بھی اپنی اولاد کے ساتھ وہ انداز نہ ہو، اور یہ حقیقت ہے، احادیث صحیحہ میں موجود ہے، صحاح ستہ میں موجود ہے، واقعات میں ملتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی تمام انبیاء علیہ السلام کو نور کے منبر عطا فرمائیں گے، تمام نبی اپنی شایان شان نور کے منبروں پر بیٹھ جائیں گے، آقا علیہ السلام تشریف لائیں گے، جناب رسول اللہ خاتم النبیین بھی ہیں، انبیاء کرام کے سردار بھی ہیں، آخری نبی بھی ہیں۔ اس امت کا وجود اور قیام آپ کی خاطر ہی کیا گیا، آپ کے نبوت کو وجود بخشنے کے لیے اس امت کو، اس کائنات کو عدم سے وجود دیا گیا، تاکہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ قیامت کے دن جب سارے کے سارے انبیاء کرام اپنے نور کے منبروں پر بیٹھ جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں، آپ کی امت جو امتوں کی سردار ہے، آپ کی کتاب قرآن کریم جو کتابوں کی سردار ہے، وہ نبی جن کو ہر لحاظ سے سرداریاں ہی سرداریاں عطا فرمائی گئیں، آپ اپنے تخت مبارک پر بیٹھیں گے نہیں۔ توجہ سے سننے کی بات ہے، علمی نکتے ہیں۔ تمام نبی اپنے نور کے منبروں پر بیٹھ جائیں گے، حضور علیہ السلام اپنے نور کے منبر پر بیٹھیں گے نہیں، بلکہ نور کے منبر کے ساتھ یوں ٹیک لگا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ سوال ہوا، یا رسول اللہ، یہ سارا قیام، یہ جنت کے فیصلے، یہ کائنات کی رنگ و بو، یہ قرآن کریم کے احکامات، یہ 1,24,000 انبیاء کرام کا آنا، روزہ زکوٰۃ حج کا فرض کرنا، یہ سب آپ کے لیے ہے، آپ انبیاء کے سردار، آپ کی امتوں کی سردار، تمام نبی اپنے اپنے نور کے منبروں پر بیٹھ چکے ہیں، آپ کیوں نہیں بیٹھ رہے، کیوں نہیں تشریف فرما رہے؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، جو میرے جیسے ہم جیسے گناہگار امتیوں کے لیے، خطا کار اور بے وفا امتیوں کے لیے سبق آموز جواب ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو میں اپنے نور کے منبر پر بیٹھ جاؤں، وہ میرا نور کا منبر اڑے، مجھے اڑا کے جنت میں لے جائے، اور میری امت باہر کھڑی مجھے دیکھتی رہے، میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے ادنا سے ادنا امتی کو بخشوا کر جنت میں نہ لے جاؤں۔ میرے بھائیوں، یہ صرف ایک واقعہ ہے۔ ایسے موقعوں پر جمع ہونے کا مقصد رسم و رواجوں کو نبھانا نہیں ہوتا، یا چند نوالے کھانے کے کھا کر اٹھ جانا نہیں ہوتا۔ ایسے موقعوں پر جمع ہونے کا مقصد یاد دہانی ہوتا ہے کہ یہ حقیقت اور یہ عمل جو آج حافظ غلام مرتضیٰ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ جس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے، کل کو ہم نے بھی چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ آج ان کی اولادیں بھی آباد ہیں، گھر بار بھی آباد ہیں، کل کو یہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ آج ہم اولاد کے لیے، عہدے اور مرتبے کے لیے، اپنے معاملات کے لیے رب العالمین کے حکم کو یوں علل اعلان توڑ رہے ہیں کہ جس طرح کہ ہم رب العالمین کے حکم کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ حقیقت یہی ہے، دنیا کی رنگ و بو انسان کو بہت دور لے جایا کرتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہوا کرتی ہے جو آج جاری و ساری ہو گئی۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، زندگی کی اس دوڑ دھوپ میں، زندگی کے ان ایام میں، شب و روز میں ایسے اعمال کر جائیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، ایسے اعمال کر جائیں جو ہمارے لیے بخشش کا سبب بن جائیں۔ ہم آنکھیں بند کر لیں، دنیا سے چلے جائیں، لیکن صدقہ جاریہ جاری رہے، نیک اعمال کی ایسی بنیادیں رکھ جائیں جو ہمارے لیے قبر کے اندر اجر و ثواب پہنچنے کا سبب بنتا رہے۔ چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو غنی کا لقب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ آج کسی عالم کو، کسی مفتی کو، اپنے کسی شاگرد کو کوئی استاد اچھا لقب دے دے تو شاگرد بہت خوش ہو جاتا ہے،
والدین کی طرف سے، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے اپنے بچوں کے لیے کوئی اچھا لقب، کوئی اعزاز مل جائے تو اولاد خوش ہو جایا کرتی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کا لقب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ آج بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مدینہ منورہ میں باغ موجود ہے، جس کی آمدن آج تک مدینہ منورہ کے غرباء کے اندر تقسیم ہوتی ہے۔ یہ میں نے آپ کو مال کا صدقہ جاریہ بتلا دیا کہ کوئی ایسا نیک کام کر جائیں، کوئی ایسا نیک عمل، مال و دولت جو اللہ نے عطا فرمایا اس کے ذریعے کر جائیں جو ایصال ثواب بن جائے۔ آگے آتے ہیں، مال اللہ کی نعمت ہے، اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، توجہ سے سننے کی بات ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے ملک کے نامور نعت خواں جناب ملک مبشر صائم صاحب تشریف لا چکے ہیں، ان کا نعتیہ کلام ہوگا۔ آخری واقعہ عرض کرتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی رسول تشریف لائے۔ یا رسول اللہ، رات میں نے ایک خواب دیکھا اور خواب میں نے عجیب حالت اور کیفیت دیکھی۔ ارشاد ہوا ہے میرے صحابی کیا دیکھا؟ فرمایا یا رسول اللہ، میں قبر کے کنارے سے گزر رہا ہوں، قبرستان کے کنارے سے گزر رہا ہوں۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ قبرستان کے سارے مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر زمین کے اوپر جس طرح مرغی یا پرندہ دانے چگتا ہے اس طرح دانے چگ رہے ہیں، کسی چیز کو زمین سے چن رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ اور اسی خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک مردہ اپنی قبر سے نکل کر بڑے اطمینان اور آرام کے ساتھ قبر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ سارے مردے اور میتیں اپنی اپنی قبروں سے نکل کر زمین سے کچھ چن رہے ہیں، لیکن ایک مردہ اپنی قبر سے نکل کر ٹیک لگا کر قبر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، اس قبرستان کے قریب سے کوئی ایمان والا گزرا، اس نے قرآن کریم کی چند آیات یا درود مبارکہ کی چند تسبیحات پڑھ کر قبرستان کے ان مردوں کی روحوں کو ایصال کر دیا۔ سارے قبرستان کے مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اجر و ثواب میں سے اپنا حصہ چن رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اجر و ثواب میں سے اپنا حصہ چن رہے ہیں، اپنے حصے کی نیکیاں چن رہے ہیں۔ سوال کیا صحابی رسول نے، یا رسول اللہ، وہ جو مردہ اپنی قبر سے نکل کر اطمینان سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، کیا اسے اجر و ثواب کی ضرورت نہیں تھی؟ جواب ملا کہ اے میرے صحابی سنیے، وہ جو مردہ اپنی قبر سے نکل کر آرام سے قبر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، اللہ نے اس کو اولاد عطا فرمائی، اس نے اپنے ایک بیٹے کو حافظ بنایا، اس کا وہ جو بچہ حافظ تھا اس نے حفظ کو مکمل کیا، باپ فوت ہو گیا، اس بچے نے پورا قرآن کریم تلاوت کرنے کے بعد اپنے باپ کی روح کو پورے قرآن کریم کا ثواب ایصال کر دیا۔ اس مردے کا نامہ اعمال قرآن کریم کے ایصال ثواب کی وجہ سے لبالب بھر چکا۔ اب اس مردے کو مزید ثواب کی ضرورت نہ تھی۔ تو میرے بھائیوں، واقعہ کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ نے اولاد عطا فرمائی، یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ مقام عبرت ہے، یہ مقام فہم ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اگر رب العالمین نے اولادیں عطا فرمائی، دنیا بھی مل جائے گی، رزق بھی مل جائے گا۔ رزق کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا۔ اچھے منصب عہدے اور اچھی جاب کی فکر کر لیتے ہیں، اچھے فیوچر کے چکر میں ہم حلال حرام کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو اصل فکر کرنے کی بات ہے وہ دینداری ہے، وہ تقوی ہے، وہ نیکی ہے۔ آج بہت ساری شکایات آتی ہیں، اولاد نافرمان ہو گئی، بیٹا نافرمان ہو گیا، بیٹی نافرمان ہو گئی، بیوی نافرمان ہو گئی۔ وجہ کیا؟ گھروں سے دینداری ختم ہو گئی، رب کے حکم ٹوٹنے لگے۔ ہم نے اولادوں کے بینک بیلنس تو بھر دیے،
ہم نے دینداری نہ سکھلائی، ہم نے انجینئر، ڈاکٹر، کرنل اور جنرل تو بنا دیے، ہم نے نماز جنازہ پڑھنی نہ سکھائی، ہم نے تراویح کا ثواب نہ بتلایا، ہم نے قرآن کریم صحیح معنوں میں پڑھنا نہ سکھلایا، ہم جناب بڑی بڑی ڈگریوں کے لیے لاکھوں روپے فیس بھر رہے ہیں، اچھی تعلیم کے لیے کسی بہتر ادارے یا معلم کا انتخاب نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو گفتگو تھی، ایک پیغام تھا، نہ میں واعظ ہوں نہ میں مقرر ہوں، عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آج ہمارا یہ جمع ہونا ہمارے لیے فکر آخرت بن جائے، ہمارا یہ جمع ہونا، یہ ذکر آخرت کرنا، یہ فکر آخرت بن جائے، دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے ہم اپنی آخرت کو سنوار جائیں، یہ سب سے نفع کا سودا ہے اور سب سے کامیابی کا سودا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں بھی دنیا سے جانے سے پہلے جانے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔